یہ خفیہ لفظ صرف 3 بار اس طریقے سے پڑھ لینا جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی اس وقت بظاہر پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، لیکن غربت غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی۔ 3 بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل اثر نہ کرے تو خدا کی قسم یہ آخر آج میرا گریبان پکڑ جانا، میں وہ عمل دوں گا جو ڈائریکٹلی جو میری بہنیں جو میرے بھائی جن کے گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، اس عمل کو پڑھ لیں۔ غربت اور غریبی کو مٹانے والا آسان اور دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ ایک رات میں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے علاوہ یہ عمل وہ لوگ بھی میری بہنیں میرے بھائی پڑھ لیں۔ اگر میری کوئی بہن اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے، اس عمل کو پڑھ لے، شوہر غلام بن جائے گا۔ کوئی شوہر جس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسی میری بہن جو اس کی ساس اس پر ظلم کرتی ہے، ساس کے لیے پڑھ لیں، اور پڑھ کے ساس پر ایک بار دم کر دے، ساس قدموں میں گر جائے گی۔ ساس چاہے تو ظالم بہو کے لیے پڑھ لے، ظالم شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لے، ماں چاہے ماں پڑھ لے۔ آپ اس عمل کو پڑھ کے جس پر دم کریں گے اور خود پر دم کریں گے تو راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے۔ جس پر دم کریں گے وہ سامنے والا آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یہ عمل اس طرح اثر کرتا ہے۔ اب عمل سمجھ لیں۔ اگر جو پڑھنا چاہتا ہے واقعی میں اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو ایک رات میں بدلنا چاہتا ہے، یہ حالات ایک رات میں بدلنے والا معجزاتی عمل ہے۔ رات کو پڑھ لیں۔ اگر گھر میں غربت ہے، فاقے ہیں، قرض داروں نے کہا ہے کہ صبح پیسے چاہیے تو چاہیے، اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، گھر میں بچے ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، مسئلے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، کسی بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ یقین کریں اس کی بیماری کوئی ایسا بندہ ہے، لا علاج بیماری ہے، بڑی سے بڑی خطرناک بیماری 1 منٹ میں رات میں دور ہوگی۔ عمل پڑھنا رات میں ہے، چاہے کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھیں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں آپ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ عمل غیب سے دولت والے ہاتھ لے کر آتا ہے، یعنی کہ آپ کی مدد ہوگی۔ اس عمل کو پڑھنے ہیں، غیب سے مدد ہوگی، فرشتے آئیں گے، فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے۔ کہاں سے پیسہ آیا؟ آپ کی جیب بھر جائے گی، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے پاس بس پیسہ آ رہا ہے۔ آپ فضول ٹاپک میں نہ پڑیں، فضول خیالوں میں نہ پڑیں کہ آپ کی جیب بھر جائے گی۔ مقصد آپ کا کیا ہے کہ میری خالی جیب بھر جائے؟ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے پیار کرے، مجھے عزت دے، مجھے احترام کرے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں خوش رہنا، کہ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، کوئی آپ کو ذلیل نہ کرے، کوئی آپ سے دھوکہ نہ کرے، کوئی آپ سے بے وفائی نہ کرے، آپ کے گھر میں الماری میں دولت کے ڈھیر لگے ہوں، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ تو آج آپ کو آپ کی زندگی میں مقصدوں میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک رات میں جھولیاں بھرنے والا ایسا راز دینے لگا ہوں کہ پیروں فقیروں پر اگر جا جا کر ان کے پاس تھک چکے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے، اگر میری بہنیں میرے بھائی تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے میری بہنیں میرے بھائی تھک چکے ہیں، دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلے آپ کو حقیقت سمجھ لیں، ایک خاص سیکریٹ سمجھ لیں وظائف کا۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ وظیفے کا دنیا کا کوئی اور وظیفہ تو 100% ورکنگ کرتا ہے، لیکن ایک راز، ایک خفیہ راز بتاؤں گا، اگر اس پر عمل کریں گے تو دنیا کے بہت سے وظائف بھی اثر کریں گے، اور یہ وظیفہ 1000 نہیں کروڑ% اثر کرے گا۔ پہلے دیکھیں 2 مسائل ہیں آپ کی زندگی میں جن کی وجہ سے وظیفہ کبھی اثر نہیں کرتا۔ ایک تو رب کی پکڑ میں، بندہ گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، تو جب وظیفہ کیا، نمازیں بھی اثر نہیں کرتی تو وظیفہ کہاں سے قبول ہوگا؟ تو پہلے رب کی پکڑ سے کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے چھوٹی سی تسبیح سمجھ لیں۔ ایک وظیفہ پڑھنا ہے، آپ چاہیں اس وظیفے کو پوری تسبیح پڑھیں، چاہے آپ کم تعداد میں پڑھیں، اس کی تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اور ایک وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا
اس کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ آپ نے وہ وظیفہ کس لیے پڑھنا ہے کہ دیکھیں کسی اپنے نے، کسی پرائے نے، کسی رشتہ دار نے آپ کو ایسا نظروں میں لیا ہوا ہے، یعنی کہ اپنا سب کچھ کام دھندے چھوڑ کر سارا دن آپ کو نظروں میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا، چاہے آپ کا کوئی پڑوسی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی ایسا بندہ ہو جس نے سارا دن آپ پر گندی نظر ڈالی ہو کہ یہ تو بڑا خوش ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، یہ نہ بیمار ہوتا ہے نہ اس کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے۔ آپ کو ایسے نظروں میں ڈال ڈال کر اس نے آپ کو یا تو بستر میں ڈال دیا ہے یا آپ کے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ کی دکان کے قریب کوئی سامان والا دکاندار ہے، آپ کو سارا دن نظریں مارتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ سارا دن کی نظر نے، چاہے وہ کسی بھی کی ہو، آپ کی گھر گرہستی کو، زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں یا آپ بیمار ہمیشہ رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی بیماری۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بیماری بلا وجہ بیمار رہتے ہیں، کبھی بخار چڑھا ہوتا ہے، بستر میں پڑے ہوئے، نہیں تو پریشانیوں میں پڑے ہوئے۔ یہ عمل آپ کو کیوں وظیفے اثر نہیں کرتے؟ بد نظری اور دوسرا پہلا میں نے جو آپ کو بتایا رب کی پکڑ میں گناہوں کی وجہ سے، اور سیکنڈ نمبر پر بد نظری جس کی وجہ سے پریشانیوں میں رہیں گے، اور وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ کبھی بھی یہ بد نظری آپ کا وظیفہ اثر کرنے نہیں دے گی، آپ کو وظیفہ خاص پڑھنے بھی نہیں دے گی۔ تو آج اس بد نظری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے کے لیے پورا عمل رات میں پڑھ لینا۔ 1 منٹ آپ کی زندگی کو لگنی ہے اس عمل کو پڑھنے میں۔ اس عمل کو 1 منٹ، 1 منٹ ان یور لائف، آپ اپنی زندگی کی صرف 1 منٹ رات عشاء کے بعد سے لے کر اگر صبح فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو دے دیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پوری دنیا کے ایسے شخص بن جائیں گے کہ لوگ، جس کی آپ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، باس آپ کی بات نہیں مانتا، دوسرے ورکر ہیں، دوسرے ملازم ہیں، ان کو اہمیت دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ عمل پڑھیں، خاموشی سے آفس جائیں، چاہے تو آفس میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باس کی طرف پھونک مار دیں، یقین کریں آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ پھونک نہیں مار سکتے، چائے پر دم کر کے پلا دیں، پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اسی طرح جو میری بہنیں ہیں، ان کے پاس جو مسائل ہیں، جو ان سے بے وفائی کر رہا ہے، یا جو ان کی بات نہیں مان رہا، یا جو ان کا دشمن بنا ہوا ہے، میرے بھائی میری بہنیں، آپ یا تو پانی پر دم کر کے، یا پھر اس کو ڈائریکٹلی دم کر کے، یا دونوں کام نہ ہو تو تصور میں دم کر دیں۔ وہ بندہ یا تو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کو موقع ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ خود اپنا حال، اس کا آپ حال خود دیکھیے گا کہ وہ عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ جو آپ کا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہ ہو سکے گا۔ آپ اپنے عمل کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور جو میری بہنیں میرے بھائی جن کے گھر میں اس وقت غربت ہے، جن کی غریبی ہے، لاچاری ہے، وہ رات میں پڑھیں، اور جو ویسے ہی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بندہ اس کے سامنے آئے، یا نہ بھی ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، یا سامنے سے دم کر دے، یا پھر تصور میں دم کر دے، یا پانی پر دم کر کے پلا دیں، آپ کا غلام بن جائے گا۔ اب عمل کو سمجھ لیں، رات میں پڑھیں یا کسی کے لیے پڑھیں، طریقہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلا کام استغفر اللہ، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، کوئی وظیفہ اگر اس کا اثر نہیں کرتا، تھک چکا ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، تو پہلے سب سے کیا کرنا ہے؟ بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ جب بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم کہتے ہیں ان فرشتوں سے کہ یہ کون ہے جو استغفر اللہ کرتے کرتے مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ جاؤ، اس کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی اس کی مرادیں ہیں، فوری طور پر اس کی پوری کر دو۔ اور اس عمل کو پڑھتے ہی دنیا جہاں کے فرشتے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوتی ہیں، تمام طرح کی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر فرشتے پورا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ایک اہم اسلامی ذکر ہے، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔
یہ توبہ، کلمہ اور استغفار کی علامت ہے جس کے ذریعے ایک مومن اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور آئندہ ان سے بچنے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ تو آج خصوصی عمل میں استغفر اللہ جتنی بار چاہیں پڑھیں، 7 بار چاہیں، جتنی بار چاہیں۔ کسی پر دم کرنا ہے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، چاہے رات کو رزق کے لیے پڑھنا ہے، عمل کا طریقہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھیں جتنی بار چاہیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یاد رہیے، جو بھی بہتر لگے، جو آپ کو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں۔ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا، اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام یا قادر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یا یوں کہہ لے قدرت والا۔ یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پر کامل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادر کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد حاصل ہوتی ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ یا قادر، اس کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر کامل اختیار اور طاقت رکھنے والا۔ اللہ کی قدرت کا یہ نام تمام حالات میں اللہ کی مدد، طاقت اور اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کو پڑھا جاتا ہے تو آپ نے آج کے معجزاتی عمل میں استغفر اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو فوری طور پر آپ نے تمام میرے بھائیوں میری بہنوں، فوراً سے آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر کرتے ہوئے، اس عمل میں تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنے بھی وظائف ہیں تمام بہت ہی کم تعداد میں ہیں، بالکل آسان کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے۔ اور آپ لوگ دنیا کے کسی کونے، گاؤں گلی میں موجود ہوں، کسی بستی، کسی علاقے میں، کسی پریشانی میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ میں 1 گھنٹے کا چیلنج دیتا ہوں، آپ کو یہ عمل 1 گھنٹے میں اثر نہ کرے، چاہے دولت کے لیے پڑھیں، رات کو پڑھیں دولت کے لیے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے رزق کی تنگی، مالی پریشانی، بے گھر، دکان، مکان، جس کے لیے پڑھیں، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری، جتنے بھی مسائل ہیں رات میں پڑھیں عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے۔ اور کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، اس عمل کو پڑھ کے پھونک مار دیں، اس پر آپ یقین کریں، آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ وہ یہ گارنٹی شدہ عمل ہے۔ یہ عمل کسی ملا باپو کو یقین مانو، آپ پیر و فقیروں پر جا کر اگر تھک چکے ہیں تو ایک بار اس عمل کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس عمل کو پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر کامنٹ سیکشن میں آ کر واقعی میں کہنا کہ کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا تھا۔ یا قادرو کا اپنے عمل میں شامل کرنا ہے اور فقط 15 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ پر، انگلیوں پر، انگوٹھوں سمیت ہر انگلی پر 3 بار پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور 3 بار ہر انگلی پر پڑھنا ہے۔ یا قادرو یا قادرو یا قادرو پہلی انگلی پر، پھر دوسری انگلی پر 3 بار۔ اور کوشش کیجیے گا کہ عمل کو پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہ کریں، بس یہ اس عمل کو ایک بات پابندی سمجھ لیں، کیونکہ جتنا یکسوئی سے، دل سے، یقین سے پڑھا جاتا ہے نا اتنا عمل طاقتور ہوتا ہے، اور جتنا ہی بے دلی سے، بے ترتیبی سے کیا جاتا ہے، خاص طور پر اعمال، وظائف، تو ان کے اثرات میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر نہ بھر جائیں تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ آپ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب آپ نے پہلا وظیفہ یا قادرو کا فقط صرف اور صرف 15 بار جیسے ہی پڑھ لیا، تو آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے جتنے بھی وظائف آپ نے پڑھے، جتنے بھی اعمال کیے میرے بھائیوں میری بہنوں، تمام کے تمام ایک طرف، اور میرا بتلایا گیا اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا یا ربنا کا وظیفہ۔ یا ربنا عربی زبان کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ یا ربنا کا مطلب ہے
یہ عربی زبان کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے اللہ۔ یہ الفاظ دعا میں ہمیشہ سے بزرگان دین شامل کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی فریاد، کوئی درخواست کرتے وقت جب بندہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے، تو یا ربنا کرتے ہوئے، اس کا مطلب ہے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ کرتے ہوئے رب کو پکارتا ہے۔ رب کریم آسمان پر، پورے آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے یا ربنا کرتے ہوئے رب کو پکار رہا ہے۔ رب کریم سے فریاد لے کر جاتے ہیں فرشتے کہ رب کریم آج تیرا بندہ یا ربنا کہتے ہوئے پکارے جا رہا ہے۔ تو رب کریم کہتے ہیں جاؤ، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں جو بھی اس کی حاجتیں ہیں، جو بھی اس کی مرادیں ہیں، فوراً پوری کر دو۔ اس کا کوئی دشمن ہو تو اسے بھی سبق سکھا دو، کوئی کسی سے یہ محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دو۔ آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے رب کریم سے من ہی میں، دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ رات میں جب دولت اور رزق کے بڑے خاص طور پر اس وقت کسی کو قابو میں کرنے کے لیے یا کسی کو مٹھی میں کرنے کے لیے پڑھیں تو آپ پھر اس پر دم کرنا ہے۔ پورا عمل پڑھنے کے بعد جیسے ہی استغفر اللہ پڑھا، درود شریف پڑھا، پہلا وظیفہ پڑھ لیا یا قادرو کا 15 بار، تو آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کرنے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے فوری طور پر، میرے بھائیوں میری بہنوں، 15 بار پڑھ لیا یا قادرو کا وظیفہ، اس کے فوراً بعد یا ربنا کرتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر بڑی توجہ سے، میرے بھائیوں میری بہنوں، بتلانے لگا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اس ترتیب سے پڑھیے گا، یہ سمجھنا ہے تو عمل آپ کا اثر کرے گا، ورنہ اثر نہ کرے گا۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 3 بار پڑھیں، پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، پھر اس کے برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھ لیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اسی طریقے سے پھر تیسری انگلی پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی طریقے سے آپ نے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ، یہ مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، یا ربنا کا غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا خفیہ راز، یہ خفیہ تسبیح جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنی ہے، یہ وظیفہ فقط آپ نے یا ربنا کا تمام میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اور صرف 9 بار 9 ٹائمز پڑھنا ہے۔ نہ ہی 1 بار کم ہو، نہ 1 بار زیادہ ہو، صرف اور صرف 9 مرتبہ۔ جیسے ہی یہ پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کریں، 9 بار یا ربنا کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں، تو اب آپ نے فوری طور پر کیا کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا، چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں، آخری وظیفہ اس عمل کا سمجھ کے جائیے گا۔ اس عمل کی تعداد میں وظائف کی کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ آخری وظیفہ جو اس پورے عمل کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور ویسے بھی دنیا کے تمام وظائف پر یہ وظیفہ بھاری ہے، جو پڑھتا ہے، جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اور یقین کریں اس کی پوری دنیا کے تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج کے اس خاص عمل میں آپ نے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آج کے اس آخری عمل میں جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے پڑھنے والے کی تمام طرح کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں تمام صفات، کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات اور اس ایک نام میں اللہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا اسم مبارک، اللہ کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام ہو نہیں سکتا، وہ ہر چیز کو تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ اس کا دوسرا جو وظیفہ ہے یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا ودودو کا وظیفہ ہمیشہ سے کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو، چاہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہو، انشاءاللہ محبت میں بدل جاتی ہے،
اور آج کے اس عمل میں جب آپ لوگ یا ودودو کا وظیفہ اس عمل میں شامل کریں گے، یقین کریں یہ عمل پڑھتے ہی لوگ جس کے لیے پڑھیں گے، چاہے وہ بوس ہو، ساس ہو، بیوی ہو، کوئی بھی کسی کے لیے پڑھ سکتا ہے، یا دولت کے لیے پڑھ لیں، رات میں غربت اور غریبی فوراً مٹ جائے گی، یا کسی کے لیے پڑھ لیں گے تو آپ کے قابو میں ہو جائے گا، کسی کے لیے پڑھ لیں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے، یہ پورا عمل پڑھ کے بس دم کر دیں گے۔ اور رزق اور دولت کے لیے پڑھیں گے تو آپ نے رات میں پڑھنا ہے، اور آخری وظیفہ سمجھ لیں اس عمل کی جان دولت کا سلطان یا اللہ یا ودودو، ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا ودودو، یہ دو ہو گئے، اس طریقے سے ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا ودودو۔ اس طریقے سے آپ نے یہ خالصاً پاورفل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں شامل کرنا ہے۔ یا اللہ یا ودودو کا وظیفہ اس مشکل کشا عمل میں تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوستوں، صرف اور صرف آپ نے یا اللہ یا ودودو کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ کے پڑھنے کا سلسلہ روک دینا ہے، اور کوئی دشمن ہو تو اسے پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا پھونک مار دیں، یا تصور میں مار دیں، آپ یقین کریں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کسی سے کوئی بات بنوانی ہو، کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنی ہو، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہو، اس پر دم کر دیں یا پانی پلا دیں، یقین کریں آپ کا غلام بن جائے گا۔ قرضوں میں کوئی، رزق کی تنگی میں ہو، مالی پریشانی میں ہو تو رات میں پڑھ لے اور اپنے لیے دعا مانگ لے، انشاءاللہ دولت کے صبح اٹھتے ہی ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔